الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورہ فصلت کی تفسیر چل رہی ہے، جس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں. اس کے ایک رکوع کی تفسیر پیچھے ہو چکی ہے. اب یہاں سے دوسرے رکوع کی تفسیر شروع کی جا رہی ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان ذکر فرمایا تھا. توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا پیچھے بیان تھا. توحید ربوبیت کا بیان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کا رب ایک ہی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ ہے. چنانچہ سب کا پالنہار ایک اللہ ہے، تو پھر اسی پر توحید الوہیت بھی جو ہے منطبق ہوتی ہے. سب کا پالنہار ایک، تو سب کا خدا بھی. عبادت بھی صرف ایک ہی کی ہے. اب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا رب یا اپنا کوئی معبود یا اپنا بڑا جانتے ہیں، اور وہ پوجا اور پاٹ میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی، چاہے وہ کسی کے بھی سامنے ماتھا ٹیکتے ہوں. یہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ ایک بات آگے بطور زجر کے، تنبیہ کے اور ڈرانے کے طور پر ذکر فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی ہمت کیسے کی؟ اس لیے کہ تم جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ویسے تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو. اوپر والے کو بھی مانتے ہیں اور اللہ اور دیگر معبودوں کو بھی مانتے ہیں، بتوں کو بھی مانتے ہیں، سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں، زمین کی بھی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، روشنی کی بھی پوجا کرتے ہیں، مختلف چیزوں کی پوجا کرتے ہیں. تو جن چیزوں کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوچھتے اور اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ وہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سب کا خالق ہے؟ تو مخلوقات کو تم نے خالق کے ساتھ کیسے جوڑ دیا؟ عبادت تو صرف خالق کی جاتی ہے، تم نے مخلوقات کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. یہ تو بہت خطرناک کام ہے. چنانچہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا. اس سے ہٹ کر ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا. کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ 6 دنوں. برابر. وہ آسمان و زمین اور جتنی بھی چیزیں بیچ میں ہیں، اس سب کی تخلیق اور اس سب کو بنانا کتنے دنوں کی صنعت ہے؟ اللہ کی 6 دنوں کی. یہ اللہ کے 6 دنوں کی کاریگری. اس میں سے
یہاں اب یہ تو دوسری جگہ ہے کہ 6 دنوں میں مجموعی طور پر ذکر کیا گیا. اب یہاں اس کی تفصیل ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا. کتنے دنوں میں بنایا؟ زمین کا جو مادہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں تیار فرمایا. پھر مزید 2 دنوں میں اس زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑ لگائے، درخت کی صلاحیتیں پیدا کر دی، مختلف چیزیں اس زمین سے اگانے کی صلاحیتیں اس زمین میں پیدا کر دی. اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے جوڑ دیے، بہت ساری معدنیات جوڑ دی، پانی جوڑ دیا. ہر پانی، ہر علاقے کے اور ہر زمین کے جو مختلف حصے ہیں ان حصوں کی پانی میں الگ الگ خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. تو 2 دنوں میں زمین کو وجود بخشا گیا اور 2 دنوں میں اوپر کا سارا نظام بنا دیا گیا کہ جس سے انسان، جنات، سب اس شیاطین سب پیدا اٹھا سکے. اس طرح پوری زمین کا معاملہ کتنے دنوں کا ہو گیا؟ کل 4 دنوں کا. برابر؟ اتوار سے شروع ہوا. کب سے؟ اتوار کو. پہلے اتوار اور پیر، ان 2 دنوں میں زمین کا وجود. پھر اس کے بعد منگل اور بدھ کو انسانوں اور جنات اور بسنے والی مخلوقات سے متعلق جتنی فائدے کی چیزیں اس زمین میں ڈالی جا سکتی تھی اس سب کو ڈالنے کا کام اگلے 2 دنوں میں کیا گیا، منگل اور بدھ کو. تو 4 دن میں اس طرح یہ پورا زمین کا معاملہ مکمل کیا گیا. اور پھر آگے کے 2 جو دن ہیں کون سے؟ جمعرات اور جمعہ. ان 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. کتنے؟ بولیے. 7 آسمان. آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دھوئیں کی شکل میں بنایا. کس کی شکل میں بنایا؟ دھواں ہی دھواں. جیسے دھواں ہوتا ہے ویسے پورا دھواں کی شکل میں بنایا. کوئی اسٹیپ نہیں تھے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ایسا کچھ طبقات نہیں بنائے گئے، بس ایک دھوئے کی شکل میں بنایا گیا. اور یہ وہ بات ہے جو آج کی سائنسی دنیا کہتی ہے. سائنسی دنیا کہتی ہے کہ اوپر سب کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ دھوئے کی شکل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو دھوئے کی شکل میں بنایا، پھر اسی دھوئے کو مضبوطی عطا کر دی اور اس کو کتنے طبقات میں بنا دیا؟ 7 طبقات میں اس کو پاٹ دیا، بنا دیا اور 7 آسمان کے وجود بنا دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بنانے کے لیے 6 دنوں کی کیا ضرورت پڑی؟ اور زمین تو چھوٹی ہے، آسمان بہت بڑے ہیں. زمین کا وجود پورا کرنے کے لیے 4 دن لگے اور آسمان کا وجود بنانے کے لیے نہیں. سمجھا آپ؟ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بنانے کے لیے دیر نہیں لگتی، ورنہ تو آسمانوں کو بنانے کے لیے دن زیادہ لگتے کیونکہ آسمان زمین سے بہت بڑے ہیں. لیکن آسمانوں کو 2 دنوں میں بنایا گیا اور زمین کو 4 دنوں میں بنایا گیا. انسانوں کو یہ سبق دینے کے لیے کہ کوئی بھی کام کیا جائے تو ذرا سنبھل کر اطمینان سے کیا جائے، اس میں جو ہے جلدی بازی نہ کی جائے، اس میں جلدائی نہ کی جائے. جلدی کا کام بولتے ہیں کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے. جلدی نہیں ہونا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں. جیسا کہ آگے آ رہا ہے آسمان و زمین دونوں سے اللہ نے فرمایا کہ تم چلے آ جاؤ، ہمارے اندر خوشی ہو تب بھی آ جاؤ، یعنی ہمارے حکم کو ماننے کی خوشی ہو تب بھی آ جاؤ، نہ ہو تب بھی آ جاؤ. دونوں نے عرض کیا ہم تو آ گئے، آپ جیسا کہیں گے اس کے لیے ہم کیا ہیں؟ تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق کی خاص صفت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا. تو چنانچہ آسمان و زمین کی تخلیق کوئی ایسی نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں بلڈنگ کا کنسٹرکشن ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے پتھر بھی لگتے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں لوہا بھی لگتا ہے اور سیمنٹ بھی لگتا ہے اور زمین کو کھودنا بھی پڑتا ہے اور اندر سے فاؤنڈیشن کو مضبوط بھی کرنا پڑتا ہے. ایسی کوئی وہاں جو ہے تدبیر اختیار نہیں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام میں اپنی جماعت لگا دی ہو اور اس طرح جو ہے تعمیر وجود میں آئی ہو. وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آ گیا. اور یہ بھی ہے کہ یہ 6 دن جو ہے یہ اس طرح کے 6 دن نہیں جو آج کل ہمارے اور تمہارے 6 دن ہیں.
ہمارا اور تمہارا یہ دن کون سا ہوتا ہے جو شمس اور چاند، سورج پر اور چاند پر جس کا جو معاملہ موقوف ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اعتبار سے یہ جو ہے دن کی ترتیب بنا کرتی ہے. یہ تو بعد کی ترتیب ہے. اس سے پہلے ترتیب کچھ الگ تھی. اس حساب سے 6 دن میں اس کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی. تو ان ساری باتوں کو ذکر فرما کر تنبیہ کی گئی ہے کہ جس ذات نے آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیانی تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے، ایسی ذات کے ساتھ تم ان لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو خود اللہ کی مخلوق ہیں. یہ تو اللہ کے ساتھ تمہاری طرف سے زیادتی ہے جس کی وجہ سے تمہاری پکڑ کی جائے گی. ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، چاہے اس کی ذات میں چاہے اس کی صفات میں کسی کو اس کے برابر قرار دینا، یاد رکھنا کہ یہ بہت خطرناک ظلم ہے، زیادتی ہے، جس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اس کے سوا چارہ نہیں ہے، سزا بھگتے بغیر چارہ نہیں ہے. اس لیے کافروں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین. اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو، اس ذات کو نہیں مانتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا اور اس کے ساتھ تم مختلف خداؤں کو شریک ٹھہرا دیتے ہو. ذالک رب العالمین، حالانکہ سارے جہانوں کا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور اس کے ساتھ ربوبیت میں شریک نہیں ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اسی زمین میں اس نے جمے ہوئے پہاڑ بنائے. من فوقها، جو زمین کے اوپر بالکل ابھرے ہوئے پہاڑ ہیں جو زمین کو ہلنے سے بچاتے ہیں، اضطرابی کیفیت سے بچاتے ہیں، اور جو پہاڑ زمین میں پانی کا خزانہ کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، جو پہاڑ زمین میں مختلف قسم کی معدنیات پیدا ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جو پہاڑ راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور جو پہاڑ بادلوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے پہاڑوں کا وجود اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بنایا. وبارک فیہا، اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. کثیرۃ الخیر، اس میں بہت ساری بھلائی اللہ نے رکھی ہے جو بندوں کے فائدے سے متعلق ہے. اس میں انسانوں کی روزی کا، جانوروں کی روزی کا اور دیگر مخلوقات کی روزی کا اللہ تعالیٰ نے سامان مہیا کیا ہے. اور اس میں مختلف قسم کی معدنیات رکھی ہے، پانی رکھا اور پیٹرول رکھا اور ڈیزل رکھا اور گیس رکھا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہیں. یہ سب کہاں سے نکلتی ہیں؟ زمین ہی سے یہ سب خزائن نکلتے ہیں. بارک فیہا، اللہ نے اس میں برکت دی ہے. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے سے سب کی قوت یعنی غذا کے سامان رکھے. علاقے کے فرق ہے. کچھ علاقے کے لوگ وہ ہیں جو چاول کھاتے ہیں، کچھ علاقے کے لوگ وہ ہیں جو گیہوں کھاتے ہیں، کچھ علاقے کے لوگ وہ ہیں جو کھجور کھاتے ہیں، کچھ علاقے کے لوگ وہ ہیں جو اور مختلف غذائیں کھاتے ہیں. جس علاقے کے لوگ جو غذائیں کھاتے ہیں ان کی زمین میں وہ صلاحیتیں پیدا کرتی کہ انہی غذاؤں کو وہ کیا کر دیں، پیدا کر دیں. قدر فیہا اقواتہا سواء للسائلین، یہ سب کچھ فی 4 ایام، کتنے دنوں میں ہوا ہے؟ 4 دن میں ہوا ہے. سواء للسائلین، سارے حاجت مندوں کو اللہ نے سامنے رکھا اور سب کے مطابق فیصلہ کیا ہے. ہندوستان پاکستان والے چاول اور گیہوں کھاتے ہیں تو ان کے لیے روزی کے اعتبار سے اسی کا ذریعہ اس زمین میں رکھ دیا ہے. عرب کے لوگ کیا کھاتے ہیں؟ ان کی غذا کھجور ہے، تو اللہ نے کھجور کی ہزاروں قسمیں ان کی زمین کے اندر اس کی صلاحیت پیدا کر دی، اور مختلف قسم کی غذائیں ان کی زمین جو کھجور سے متعلق ان کی زمین میں بنتی ہے اور وجود میں آتی ہے. تو یہ سب ہے سواء للسائلین، جن کی جیسے سائلین مانا محتاج لوگ، جن کی جو ضرورتیں تھی اس کے مطابق سب کے ساتھ برابر برابر اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سائلین سے مراد سوال کرنے والے. تو مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو یہود مدینہ حضور علیہ السلام کے پاس سوالات کرنے کے لیے آئے. ذرا بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں بولے سچے نبی ہے کہ نہیں، آسمان و زمین کو اللہ نے کتنے دن میں بنایا بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ پر آیت اتاری اور فرمایا کہ
آسمان اور زمین کی پورا وجود اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے؟ 6 دنوں، برابر. بلکہ یہود کے کچھ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنانے کی وجہ سے بڑی تھکاوٹ محسوس ہوئی، اس لیے ہفتے کے 6 دنوں میں تو یہ سب معماری کا کام ہو گیا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ تو آرام کر گئے. اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا؟ آرام کا تقاضا پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ایئر کنڈیشن لگا کر سو گئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں اس کا جواب دیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم نے آسمان اور زمین کی تخلیق 6 دنوں میں تو کی، لیکن جو لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم کو تھکاوٹ ہوئی، یاد رکھنا ہمیں تھکاوٹ ہمارے پاس سے چھو کر بھی نہیں گزری. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، تھکاوٹ ہمارے پاس سے پیش آنے کی بات اور تھکنے کی بات تو وہ دور، تھکاوٹ ہمیں چھو کر بھی نہیں گزری. جس ذات کو تھکاوٹ چھو نہیں سکتی اس پر یہ الزام کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تھک گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کی افواہ اور بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے. سوال للسائلین ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہی دخان، اور آسمان پورا دھوئیں کی شکل میں تھا. پہلے کس کی شکل میں تھا؟ دھواں ہی دھواں. اسی لیے آج بھی جو لوگ فضا میں جاتے ہیں اوپر کیا نظر آتا ہے؟ دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے. وہ یہ دخان وہ دھوئیں کی شکل میں تھا. فقال لها وللارض، اللہ نے آسمان اور زمین دونوں سے ارشاد فرمایا، ائتیا، دونوں میرے پاس چلے آؤ، طوعا او کرہا، چاہے ماننے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو، چاہے خوشی سے آؤ یا ناراضگی سے آؤ، چاہے بات مانتے ہوئے آؤ یا زبردستی آؤ، لیکن تم کو آنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو حکم تکوینی کہلاتا ہے. اللہ کے حکم کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں؟ بولو. اللہ کا آرڈر 2 طرح کا ہے، ایک تکوینی اور ایک تشریعی. ایک تکوینی اور ایک، ذرا غور سے سنیے، ایک تکوینی اور ایک تشریعی. تکوینی آرڈر کیا ہوتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو جب اللہ اس طرح ڈائریکٹ کسی کو آرڈر دے دیتا ہے ہو جا، تو وہاں آ جا، جیسے یہاں آیا ائتیا، تم دونوں ادھر آؤ. تو جب اللہ کا اس طرح کا آرڈر آ جاتا ہے تو اب کسی کو آگے پیچھے ہونے کی کوئی نوبت نہیں ہوتی ہے. کوئی ہمت نہیں کر سکتا ہے کہ آگے جائے یا پیچھے جائے. اللہ نے دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں بنائی، آسمان بنائے، زمین بنائے، پہاڑ بنائے، درخت بنائے، ستارے بنائے، سیارے بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، دن بنائے، رات بنائے. سب کس سے وجود میں آتے ہیں؟ سب کس سے وجود میں آتے ہیں؟ برابر. انسانوں کے ساتھ اس میں سے یہ دونوں حکم جڑے ہوئے. پہلا حکم حکم تکوینی، انسانوں کے ساتھ بھی یہ حکم جڑا ہوا ہے. انسان وجود میں آتا ہے، یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی طے کر چکا ہے. اللہ کے حکم تکوینی سے انسان وجود میں آتا ہے. ہماری آپ کی تدبیر سے، ہمارے آپ کے سوچنے سے انسان وجود میں نہیں آتا. انسان کب پیدا ہوگا، انسان کتنا بڑا ہوگا، اس کا وہ بچپن میں زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، وہ جوانی کو پائے گا کہ نہیں پائے گا، وہ کتنی عمر پائے گا، وہ عمر کے ساتھ کتنے تقاضے آئیں گے، کتنی پریشانیاں آئیں گی، کتنی خوشیاں آئیں گی، کتنی بارش برسے گی، کتنی روزی ملے گی، روزی کی وسعت رہے گی یا روزی کی تنگی رہے گی، یہ سب حکم تکوینی ہے. اس میں کوئی آدمی کوئی چینجز نہیں کر سکتا. میں اور آپ یہ چاہیں کہ میرا مرنے کا وقت جو ہے اس میں کچھ تبدیلی کر دوں، میری جو روزی اوپر سے ملنے کے فیصلے ہیں اس میں کچھ تبدیلی کر دوں کہ اللہ نے میرے کو بھوت دینا چاہتے ہیں، میرے کو نہیں چاہیے، یا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دینا چاہتے ہیں تو میں تھپڑ پھاڑ کر اس کے پاس سے لے لوں، کیا میرے ہاتھ میں ہے؟ نہیں. تو یہ انسانوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ کس سے متعلق ہے؟ حکم تکوینی سے متعلق. جو آرڈر اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے اسی کے مطابق ہوگا. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس کو تشریع کہتے ہیں. تشریع کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، ہم کو اللہ نے وجود میں لایا حکم تکوینی سے، اور پھر فرمایا کہ تم کو تمہاری نفس کی خواہشات پر نہیں چلنا ہے، میرے حکم پر چلنا ہے. اس میں نے تمہارے لیے
اختیار رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ اختیار رکھا ہے. یعنی تم شریعت پر چلو یا نہ چلو، تم اللہ کا حکم مانو یا نہیں مانو، تم نماز پڑھو نہیں پڑھو، تم روزہ رکھو نہیں رکھو، زکات دو نہیں دو، حج کرو نہیں کرو، صدقات کرو نہیں کرو، اچھائیاں کرو نہیں کرو، برائیاں کرو نہیں کرو، برائیوں سے بچو یا ان کو ان کا برائیوں کا انجام دو. اس طرح جو ہے مختلف قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم رکھی ہے، یہ ہمارے اختیار میں رکھی ہے. ہم چاہے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، چاہے تو سچ بھی بول سکتے ہیں. ہم چاہے تو غلط کام کی طرف اپنا ہاتھ بھی بڑھا سکتے ہیں، نہیں بھی بڑھا سکتے ہیں. غلط چیز کی طرف ہم چل کر جا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی جا سکتے ہیں. غلط چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. غلط چیز کو کان سے سن بھی سکتے ہیں، نہیں بھی سن سکتے ہیں. یہ سارے اختیارات ہم کو جو دیے گئے ہیں، اس کا نام ہے شریعت. اس کا نام کیا ہے؟ شریعت. وہ حکم تکوینی، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور حکم تشریعی میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. جو اچھا کرے گا وہ اچھا بدلہ آخرت میں پائے گا، جو برا کرے گا وہ برا بدلہ آخرت میں پائے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ کی کتنے آرڈر ہیں؟ کائنات میں جو نظام چل رہا ہے، یہ نظام حکم تکوینی سے چل رہا ہے، اور اس سے متعلق انسانوں کی زندگی کی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لیکن دوسری طرف انسانوں کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے بندگی کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی ہے، کیسے خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور کیسے رسول اللہ کو فالو کرنا ہے، اس کے سلسلے میں جو تعلیمات دی گئی ہے، یہ تعلیمات حکم تشریعی کہلاتی ہے، جس میں انسانوں کو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. اور یہ امتحان بنا دیا گیا کہ جو کرے گا شریعت کے مطابق اس کو جنت ملے گی، اور جو شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. یہ دو طرح کے آرڈر اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ ہیں. لہذا یہاں جو آرڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھوئے کی شکل میں تھا، پھر اللہ نے آسمان اور زمین دونوں سے فرمایا ائتیا، دونوں چلے آؤ. یہ حکم تکوینی ہے. لہذا اسی وجہ سے آگے چل کر کہہ رہے ہیں قالتا اتینا طاعین، ان دونوں نے عرض کیا آسمان اور زمین نے کہ ہم تو اطاعت گزار بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. قالتا اتینا طاعین فقضاہن سبع سماوات فی یومین، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں آسمانوں کے فیصلے کر دیے، اور وہ پورے دھوئے کی شکل میں جو بنایا اس کو 7 آسمانوں کے اندر بانٹ دیا. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کے لیے اس کے مناسب حکم جاری کر دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یہ جو پہلا والا آسمان ہے، قریب والا آسمان، دنیا کے معنی قریب، دنیا کے معنی کیا ہے؟ قریب. اسی لیے اس کا زوال قریب ہے. اس کا زوال کیا ہے؟ قریب ہے. اسی لیے اس کو دنیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ جلدی ہاتھ سے نکلنے والی ہے، کسی کے پاس ٹھہرنے والی، لمبی مدتوں تک رکنے والی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 100 سال، زیادہ سے زیادہ اور ہزاروں میں ایک مثال ہوتی ہے 100 سال سے اوپر کی، ورنہ اکثر 100 سال کے اندر ہی. تو یہ کسی کے پاس ٹھہرتی نہیں ہے، بہت تھوڑی مدت کے لیے، اسی لیے اس کے معنی قریب کے ہیں. تو آسمان جو پہلا آسمان ہے اس کو بھی آسمان دنیا کہتے ہیں، یعنی قریبی آسمان. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قریبی آسمان کو مصابیح، چراغوں سے سجایا ہے. پورے اوپر چراغ لگا دیے، کوکب لگا دیے، نجوم لگا دیے، ستارے لگا دیے، سیارے لگا دیے. اور صرف سجایا نہیں، وہ حفظا، ان کی حفاظت بھی ہم نے کی تھا کہ شیطان کوئی دخل اندازی نہیں کرے. اس لیے دیکھیے ہمارے یہ ترقی کرنے والے جتنے بھی انسان ہیں، یہ سب اوپر جاتے ہیں تو سب کی ترقی کیا ہو جاتی ہے؟ فیل ہو جاتی ہے. سب کی ترقی کیا ہو جاتی ہے؟ جائیں گے تو بھی کتنے حد تک جائیں گے؟ ایک معمولی حد تک اوپر تک جائیں گے، اور کچھ وہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے آگے اوپر کیا ہے؟ اس تک نہ ان کی رسائی ہے نہ ان کی سوچ ہے. اس تک نہ ان کی رسائی ہے نہ ان کی سوچ ہے. تو یہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا محفوظ کر رکھا ہے حفظا کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ منصوبہ بندی ہے اس ذات کی جو سب پر غالب ہے، جس کا علم بہت اونچا ہے. لہذا اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمان گھروں میں بنایا، مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اور جو ہے یہ باتیں سمجھنے کی توفیق بخشی. اس پر ہم جتنا خدا تعالیٰ کا شکر بجا رہے ہیں بہت کم ہے.
ہمیشہ اس پر شکر کرنا چاہیے کہ ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف وہ ہیں جن سے یہ قرآن مخاطب ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑو جن کو تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ یہ سب سے کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی گندگیوں سے بچا کر ایک اللہ کی عبادت کی توفیق بخشی ہے۔ اس پر ہم جتنا شکر بجا لائیں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہیں، گناہوں کی گندگی میں ملوث ہیں، گناہوں کی نجاست میں آلودہ ہیں۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی گندا ہے، ہمارا باطن بھی گندا ہے، ظاہری اعضاء بھی گندے ہو چکے ہیں، ہماری زبانیں گندی ہیں، ہمارے کان گندے ہیں، ہماری آنکھیں گندی ہیں، ہمارے ہاتھ اور پیر گندے ہیں، ہماری سوچ و وچار گندے ہیں۔ اے اللہ ہمارا قلب بھی گندا ہو چکا ہے، باطنی کیفیت بھی گندی ہو چکی ہے۔ اے اللہ اس طرح کی گندگی میں پڑے رہنے کی وجہ سے ہم دن بدن تجھ سے دور چلے جا رہے ہیں، تجھ سے دور ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں کو اے اللہ شامل ہے، ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ مغفرتک اوسع من ذنوبنا، ہماری اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہے، اور تیری رحمت سے ہمیں امید زیادہ ہے۔ اپنے گناہوں سے خدشہ تو ہے، لیکن تیری رحمت سے بخشش کی امید ہمیں زیادہ ہے۔ اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سزا دیا کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہم سب مغفرت کے محتاج ہیں، جو مغفرت کے تعلق سے خیر آسمان سے تو اتارے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، چھوٹی اور بڑی گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جلوت اور خلوت کی گناہوں کو معاف فرما، ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے بڑوں کو معاف فرما، چھوٹوں کو معاف فرما، مردوں کو معاف فرما، عورتوں کو معاف فرما۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے زندوں کو معاف فرما، ہمارے مرے ہوئے لوگوں کو معاف فرما۔ اے اللہ وہ تمام ہمارے آبا و اجداد، وہ ہماری مائیں دادے، ہماری مائیں اور دادا اور دادیاں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما، ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے اے اللہ قبر کو ان کے لیے جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ جو حیات ہیں ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما، ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرما، امت مسلمہ کے مظلوم طبقات کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ الہی حدیث میں بتلایا گیا مظلوم کی بد دعا آسمان کو چیرتے ہی اوپر چلی جاتی ہے۔ اے اللہ کیسے کیسے مظلوم ہے مسجد اقصی کے ارد گرد، کیسے کیسے مظلوم بس رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی دعاؤں کو اے اللہ تو قبض دے گا۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ تیری مدد آئے گی۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، ان سارے مسلمانوں کی مدد فرما، ان بچوں کی مدد فرما، ان بوڑھوں کی مدد فرما، جوانوں کی مدد فرما، ماں اور بہنوں کی مدد فرما۔ آج خبر آئی ہے بچوں کو آگ میں
بھون دیا گیا، بچوں کو آگ میں بھون دیا گیا، اس طرح کی ویڈیوز جاری کی گئی ہے۔ اے اللہ جن بچوں کو، ایمان والے بچوں کو ایمان کی نسبت پر اور تیرے حرم مقدس کی نسبت پر اے اللہ جلایا جا رہا ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تیری نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، تو نہ سوتا ہے نہ تجھے اونگ آتی ہے، تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے، جب وقت آئے گا تو ان کی اے اللہ وہ بچنے والے نہیں ہیں، ان کا اے اللہ خاتمہ تو ہونا ہے۔ الہی ہماری آنکھیں ان کے خاتمے سے ٹھنڈی فرما دے، ہماری آنکھیں ان کے خاتمے سے ٹھنڈی فرما دے، ان ظالموں کو پسپا فرما، اے اللہ انہیں رون دے، ان کو ختم فرما، اے اللہ اہل ایمان کی مدد فرما، مومنین کی مدد فرما، اے اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں جہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، عافیت کے ساتھ تو ان سارے مسلمانوں کی بھرپور مدد و نصرت فرما دے، بھرپور مدد و نصرت فرما دے، آسمان سے فرشتے نازل فرما دے۔ بدر کے میدان میں تو نے فرشتے اتارے، احد کے میدان میں تو نے فرشتے اتارے، مختلف موقعوں پر تو نے اپنی مدد کے فرشتے اتارے ہیں، اے اللہ اور نورانی مخلوق کو وہاں بھی اتار کر ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما دے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہم تو بڑے غافل ہیں، ہم تو بڑے غافل ہیں، وہ مسلمان تو وہاں اپنے جان و ایمان، اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں، اور ہم یہاں غفلتوں میں پڑے پڑے کھائے اور پیے اور سوئے جا رہے ہیں۔ نہ تیری یاد کی فکر ہے، نہ آخرت کا فکر ہے، نہ موت کا دھیان ہے، نہ تجھے منانے کی فکر ہے۔ اے اللہ ہر وہ عمل جو تجھے ناراض کر سکتا ہے اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ایسی غفلتوں والی زندگی سے ہم سب کو نکال دے، اے اللہ غفلتوں والی زندگی سے نکال دے، اے اللہ ایمان و اعمال کا نور عطا فرما، ایمان و اعمال کا نور عطا فرما، گناہوں کی گندگیوں سے نکال دے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، تیرے طاعت اور محبت کے اے اللہ تیری طاعت کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس مجمع پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اے اللہ اس مجمع پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ ان کی تمام مرادوں کو پورا فرما، جائز مرادیں پوری فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہر خیر سے اس مجمع کو نواز دے، ہر شر سے اس مجمع کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کی بھلائیاں عطا فرما اور ہر قسم کے شرور و آفات سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہیں وہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما، اور جتنی شرور و آفات سے پناہ چاہی ہیں ان تمام شرور و آفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی دعائیں محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔